اسلام جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، اور مسلمان بھی اس بات کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کلیم کرتے ہیں، اور اسلام ان کے انسان ہونے کی فضیلت کی بھی بات کرتا ہے، تو یہ کیسے مسلمانوں کے دور حکومت میں ان تمام چیزیں جیسے کہ باندھی، لونڈی، سیکس سلیوز جیسے ڈیروگیٹری ٹرمز کو استعمال کیا جاتا تھا؟ اور اگر استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو پھر ان سب کا نیم البدل، اس کے بدلے میں کیا ٹرمز استعمال ہوتی تھیں، کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور جو استعمال کیے جاتے تھے الفاظ وہ کیا ہوتے تھے مفتی صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ میری پاور پوائنٹ میں نے شیئر کی ہے اس کو اگر اسکرین پر لیا جائے. جی بہت بہتر، جزاکم اللہ. اوکے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں ہم ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے غلامی پر مکمل پابندی کیوں نہیں لگائی، اور دوسرے کہ قرآن نے کانکیوبائن یعنی باندی سے کنزومیشن، جس کو ہم عربی میں تمتع کہتے ہیں، اس کی اجازت کیوں دی ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ڈریگیٹوری ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سیکس سلیوز ہے، باندی ہے، لونڈی ہے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آج میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو سیکس سلیو ٹرم ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ ٹرم اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اسلام میں جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے، اس کا سیکس سلیوری جو ایک سو کالڈ پولیٹیکل ٹرم ہے یا ایک ماڈرن ٹرم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بریٹانیکا سے. Sex slavery involves males and females, both adults and children, and constitute an estimated 58% of all trafficking activities. It consists of different types of servitude, including forced prostitution. تو جو سیکس سلیوری ہے اس میں فورس پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے، پورنوگرافی، چائلڈ سیکس رنگز اینڈ سیکس ریلیٹڈ آکوپیشن سچ ایز نوڈ ڈانسنگ اینڈ ماڈلنگ. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اسلام میں نہ تو پورنوگرافی کا کوئی چکر ہے، حرام ہے، نہ ہی فورس پروسٹیٹیوشن، بلکہ کسی بھی طرح کی پروسٹیٹیوشن کی اجازت ہے. اسی طریقے سے نیوڈ ڈانسنگ ہے، ماڈلنگ ہے، سیکس ریلیٹڈ آکوپیشنز ہے. ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اس لیے جب آپ کل یا آئندہ کبھی کسی مرتد کو، کسی ملحد کو یہ کہتے دیکھیں کہ جی اسلام نے تو سیکس سلیوری کی اجازت دی ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ سیکس سلیوری کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو پھر اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ یہ اسلامک ٹرمینالوجی کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں. اسلامک جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہے دا آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ویمن ان ورلڈ ہسٹری 2008 پیج 467. اس پہ کانکیوبائنج کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کانکیوبائنج از an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which the couple does not want or cannot enter into a full marriage. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانکیوبائنج کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکشول ریلیشنشپ ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن اس میں مرد اور عورت ایک فل میرج میں شامل نہیں ہوتے ہیں، فل میرج میں داخل نہیں ہوتے ہیں. فل میرج میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے ہاف میرج. آگے بڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ کانکیوبائنج اینڈ میرج آر آفٹن ریگارڈیڈ ایز سملر بٹ میوچولی ایکسکلوسیو. کہ بہت سی مرتبہ کانکیوبائنج اور میرج کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں، الگ الگ حقوق ہیں، اس میں الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن آفٹن ٹائم ان کو سملر سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام میں جو باندی کا یا غلام کا، بلکہ باندی کا جو تصور ہے، اس کے لیے اگر آپ انگلش ٹرمینالوجی کانکیوبائن استعمال کرنا چاہیں، وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہے. سیکس سلیو ایک ڈریگیٹوری ٹرمینالوجی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک دم دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ کا جو اگلا سوال تھا سسٹر علینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی ہمارے جو آڈینس ہے ان کا سوال ہے کہ بھئی اسلام نے سلیوری کیوں نہیں ختم کی، یا یہ کہ اس کا الٹرنیٹ کیوں نہیں دیا. میں اس کا جو میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں، بہت سارے آرگیومنٹس ہیں، لیکن میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں الزامی، دلیل الزامی. دلیل الزامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جو ملحدین، مرتدین اور اپوسٹیٹس یا ایتھیسٹ مانتے ہیں. اور یہ آرگیومنٹ کا نام ہے یوٹیلیٹیرین آرگیومنٹ.
देखिए यूटिलिटेरियन जो लफ्ज है वो निकला है यूटिलिटी से, और यूटिलिटी के माने आते हैं कि जो चीज भी अच्छी है अक्सरियत के लिए, जो चीज भी बेहतर है वही मॉरल है, वही गुड है, ये है यूटिलिटेरियन। इसके मैंने हवाले भी दिए हैं, डेफिनेशंस भी दी है। तो आप देखें कि यूटिलिटेरियनिज्म इज अ वर्जन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म which states that the consequences of any action are the only standards of right and wrong। कि आप किसी चीज का जब नतीजा देखेंगे तो नतीजे से पता चलेगा कि वो चीज अच्छी है या बुरी। नतीजा अच्छा है तो वो चीज अच्छी है, नतीजा बुरा है तो वो चीज बुरी है। इस यूटिलिटेरियनिज्म का जो बानी है उसका नाम है जर्मी बेंथम। तो उसके बारे में है ये ब्रिटानिका में, जर्मी बेंथम द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म डिस्क्राइब्ड यूटिलिटी एज दैट प्रॉपर्टी इन एनी ऑब्जेक्ट whereby it tends to produce benefits, advantage, pleasure, good or happiness for or to prevent the happening of mischief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered। वो पार्टी के जिसके मफादात वाबस्ता हैं उसकी खुशी या उससे गम को दूर करने के लिए जो काम भी किया जाए उसको यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है या यूटिलिटी कहा जाता है। और यूटिलिटी के बुनियाद पर हम ये तय करेंगे कि कौन सी चीज अखलाकी है, कौन सी चीज गैर अखलाकी है। अब आप ये देखें कि अमेरिका में जो स्लेवरी थी 1861 तक, उसके बाद अब्राहम लिंकन ने, जैसे अभी हमारे कैसर भाई ने भी हवाला दिया है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया और उसके बाद स्लेवरी यकलख्त खत्म हो गई। उस वक्त उससे पहले अमेरिका में 1800 तकरीबन 50 से ये डिबेट चली थी कि हम स्लेवरी को क्यों खत्म करें। तो जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने ये यूटिलिटेरियन का आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्लेव्स हैं ये हमारी इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अगर हमने इनको खत्म कर दिया तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा, और अगर हमारे खेतों में काम करने वाले लोग नहीं रहे तो हम तो ज़राअती एतबार से, एग्रीकल्चर के एतबार से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और उस जमाने में जो कन्फेडरेसी बनी है जिसमें तकरीबन 9 या 11 स्टेट्स थे, तो उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू थी वो आज, अगर वो आजाद मुल्क होता तो उस जमाने में वो दुनिया के चौथे रिचेस्ट कंट्री होती। तो उनका जो पूरी बुनियाद थी इकोनॉमी की वो स्लेवरी के ऊपर थी और उनकी दलील ये थी। लेकिन जो नॉर्थ के स्टेट्स थे वो चाहते थे कि नहीं जी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हमें वर्कर्स की जरूरत है, जितने भी स्लेव्स हैं सबको आजाद करो। अब जब सब आजाद हो जाएंगे तो उनको काम की जरूरत पड़ेगी, तालीम उनके पास है नहीं तो फैक्ट्री के अंदर काम आकर करेंगे। तो इस बुनियाद पर यह स्लेवरी की जंग शुरू हुई 1861 में। तो कहने का मकसद यह है कि अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म आर्गुमेंट देखें, अब आप इस आर्गुमेंट को देखें कि मुल्हिद और जितने भी एथिस्ट हैं वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो मुर्तदीन हैं या एथिस्ट हैं इनको लिविंग रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मर्द और एक औरत हस्बैंड एंड वाइफ के बजाय अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनकर एक साथ रहें तो इनके नजदीक एक मोरली गुड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? उसकी वजह यह है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के जो लॉज हैं उसमें आप देखेंगे कि एक मर्द अगर औरत से निकाह करे और उसके बाद औरत मसलन अदालत में चली जाए और वो ये कहे कि भाई मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए, और वो तलाक ले ले, तो उसकी तकरीबन अमेरिका में आधी प्रॉपर्टी औरत के नाम हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी की गैर मुनसिफाना तकसीम से बचने के लिए मर्द ये चाहता है कि यार मैं कभी शादी ना करूं और अपनी मेरी जो डिजायर है वो भी मैं पूरा करता रहूं, और उसका तरीका ये निकालता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहो। तो ये यूटिलिटी की बुनियाद के ऊपर लिविंग रिलेशनशिप को जायज करार दिया गया। आज आप देखें गे मैरिज है, ट्रांसजेंडरिज्म है, सब यूटिलिटी की बुनियाद पर कि भाई एक मर्द को ये इसी में प्लेजर मिलता है कि वो एक मर्द के साथ सोए, एक औरत को इसी में प्लेजर मिलता है कि वो एक औरत के साथ सोए, लिहाजा यही मॉरली गुड है, यही अखलाकी एतबार से अच्छा है। यह है यूटिलिटेरियनिज्म। तो आज से पहले अगर तकरीबन 200 साल पहले यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर गुलामी को दुरुस्त करार दिया गया, तो उससे पहले तारीख में जहां तक भी आप चले जाएं गुलामी मौजूद है, और गुलामी दरअसल उस मुल्क की और उस इलाके की इकोनॉमी का बुनियादी जरिया है। अगर गुलामी को यकलख खत्म कर दिया जाता तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। इस यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर ही गुलामी को बाकी रखा गया, और ये मुल्हिदीन की और एथीस्ट की जो साइकी है उसके एतबार से, ये अखलाकी एतबार से सही होना चाहिए। उनको ये हक होना नहीं चाहिए कि वो गुलामी को बुरा कहें, क्योंकि इसी आर्ग्यूमेंट को वो दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि जब मैं ये बात करूंगा और इस मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू होगी तो कुछ लोग हमारी इस स्ट्रीम के ऊपर अपना तज्जिया भी पेश करेंगे, जो उनका हक है, दैट्स ओके। लेकिन अगर वो तज्जिया पेश कर रहे हैं तो उनको अपने यानी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं मुकम्मल उसको सामने रखें और उसके बाद फिर वो उसका तज्जिया पेश करें। जी, मेरा अगला सवाल ये है, और ये भी मैं माज़रत के साथ मुल्हिदीन की ज़बान में ही पूछ रही हूँ, कि वो ये कहते हैं कि लौंडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप आप इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि उसकी सेक्सुअल डिजायर्स को उसका मेल ओनर फुलफिल कर सकता है,
چونکہ اس کو میں اس کے اوپر جی ابھی بات میں آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات رہ گئی ہے کہ کیا اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے. یعنی میری اس بات سے یہ سمجھ میں شاید کچھ لوگوں کو آئی یا غلط فہمی ہو جائے کہ ہم یوٹیلیٹرینزم کو بنیاد بنا کر غلامی کو آج کی تاریخ میں جسٹیفائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے صرف ایک دلیل الزامی دی ہے اور یہ آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کے اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر غلامی کو امورل ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ مورل ہونا چاہیے. دیکھیے غلامی کی جب اسلام آیا 3 قسمیں تھیں. سب سے پہلی قسم ہے وہ آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا گیا. مثلا ایک آزاد آدمی سفر کر رہا ہے کہیں, کسی قبیلے کے پاس سے گزرا, قبیلے والوں نے اس کو کڈنیپ کیا اور اس کو غلام بنا لیا. دوسری قسم تھی آزادی کی جو نسلی غلام ہو کہ اس کی اولاد غلام, پھر اولاد کی اولاد غلام, پھر اس طریقے سے نسل در نسل ان کے ہاں غلامی چلی آ رہی ہے. اور تیسری جو تھی وہ ہے وار پریزنرز یعنی جنگی قیدی. تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے آزاد کے جس کو غلام بنا لیا جائے, اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمانسیپیشن پروکلیمیشن اسلام نے شائع کیا, ایشو کیا. یہ حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ. 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو, کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدعی ہوں گا قیامت کے دن اس کے خلاف. پہلا آدمی تو وہ ہے کہ رجل اعطابی ثم غدر. دوسرا آدمی وہ ہے ورجل باع حرا فاکل ثمنہ. یہ ہے اصل پوائنٹ کے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. بقیہ پوائنٹس کے اوپر بات کرنا اس وقت irrelevant ہے. کہ ایک آدمی وہ کہ جس نے ایک آزاد آدمی کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا, یعنی ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر اس نے بیچ دیا, اس کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں. تو اس کو فوری طور کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہاں تک کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ذمی ہے یعنی غیر مسلم ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ رہا ہے, اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے غلام بنا لیا یعنی کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے اس کو بیچ رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصے کے لیے وہ تیار ہو جائے. یہ حدیث کے اندر بالکل واضح بات آ گئی. پہلی غلامی کی قسم یہ ہے. دوسری غلامی کہ جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے, تو اس پر امیڈیٹلی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ تدریجی پابندی لگائی گئی. یعنی سلولی اس کو آہستہ 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 اس سے یعنی جو سوسائٹی ہے اس سے ختم کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ پوری اکانومی کا دار و مدار انہی پر تھا. تو اگر فوری طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اکانومی باقی رہتی, ایک دم کولیپس ہو جاتی. پہلی پرابلم تو یہ تھی. اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریسڈ کلاس کا جنم ہوتا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 63 غلاموں کو آزاد کیا ہے, ایسے غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام ایسے آزاد کیے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کے اس طرح کے تمام غلام آزاد ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ایمانسیپیشن پروکلیمیشن شائع کیا ہے اپنی سورہ بلد میں, وہ یہ ہے کہ فک رقبہ. فک رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو. غلام کو آزاد کرنا ہے تو تدریجی طور پر تمام کے تمام اس کیٹیگری کے غلام کو آزاد کر دیا گیا. تو میں نے جیسے کہا کہ اگر تمام کے تمام غلاموں کو یکلخت آزاد کر دیا جاتا, ایک دم آزاد کر دیا جاتا, تو کیا ہوتا. آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. یہاں ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے تقریباً 150 سال سے. وہ ڈپریس کلاس ہے بلیک امریکنز کی. آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے یہ سب کے سب لوگ غلام تھے. لیکن ابراہم لنکن نے ایک قلم کی جنبش سے, ایک دستخط سے ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا. اس آزاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالک نے یہ سمجھا کہ یار یہ کل تک میرا غلام تھا, آج میرا ہمسر ہو گیا. اور غلام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے. کل تک میرا آقا مجھ کو کھلاتا تھا, مجھ کو پلاتا تھا, میں کہاں سے کھاؤں گا. اس کو خود کام کرنا ہے, خود محنت کرنی ہے. اس کے پاس کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, وہ تو کھیت کے اندر پورے دن کام کرتا تھا, اب اس کو کھیت میسر نہیں ہے, وہ کہاں جائے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نسل در نسل ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے. آج امریکہ میں اسلامو فوبیا ہے, لیکن جتنا بلیک فوبیا ہے اتنا شاید کسی دوسرے ملک میں ہو. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اچانک سوسائٹی کا ذہن بنائے بغیر پوری قوم کو آزاد کر دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا. اسلام اگر یہ کرتا تو مسلمانوں کے اندر بھی فطری طور پر یہ ہونا تھا, لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرو. تو کسی بھی ڈپریس کمیونٹی نے مسلمانوں کے اندر جنم نہیں لیا, بلکہ جو غلاموں کی اولاد تھی تو وہ تو ہمارے یہاں بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے محدثین بنے. آپ دیکھیں حدیث کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے, اس میں نافع کا نام آئے گا. نافع کون ہے؟ آزاد کردہ غلام ہے. کسی بھی تفسیر کا کتاب اٹھا لیجئے, اس میں اکریمہ کا نام آئے گا. اکریمہ کون ہے؟ اکریمہ آزاد کردہ غلام ہے.
تو جو آزاد کردہ غلام ہے ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اتنے محترم ہیں کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے نام سے پہلے امام لگاتے ہیں. ان کا جو اوریجنل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا. تو جو دوسری قسم ہے غلامی کی، اس پر تدریجی طور پر پابندی لگائی گئی. اور اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم یعنی وار پریزنرز. ان پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ اگر جنگی قیدی آئیں تو جنگی قیدی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن بلکہ ایک آپشن ذکر کیا ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کفار سے جنگ کرو تو گردنیں مارنی ہے. ظاہر ہے کہ آپ بریانی تو کھلائیں گے نہیں، آپ ٹافی نہیں دیں گے، آپ کینڈی نہیں دیں گے تو بھائی کافی صاحب آ جاؤ، آپ گو کے مجھے مارنے کے لیے آئے لیکن میں آپ کو کینڈی دوں گا، گلاب کا پھول دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ گردن مارنے آئے تو تم بھی گردن مارو گے. جنگ کا اصول یہی ہے. تو جب تم مار چکو تو اب اگر وہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائیں تو ان کو قید کر لو. فشد الوثاق. قید کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک آپشن اللہ نے ذکر کیا ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. احسان کرو یا احسان فری میں کرو یا کمپنسیشن لے کر ان پر احسان کرو یہاں تک یہ جنگ ختم ہو جائے. لیکن جو مسلمانوں کا لیڈر ہے جس کو ہم امام المسلمین یا امیر المؤمنین کہتے ہیں، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا جو بھی ہے، اس کو 4 آپشنز دیے ہیں اور یہ 4 آپشنز حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی کو اس قرآن نے اور اسلام نے کبھی پروموٹ کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کو غلام بنا لو. یہ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ 4 آپشن کیا ہیں؟ سب سے پہلا آپشن ہے جزیہ. دوسرا آپشن ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ لوگ تو ٹیررسٹ ہیں، ہم ان کے جزیہ لے لیں گے، یہ بم پھوڑیں گے، یہ معصوموں کو قتل کریں گے، یہ مسلمان عورتوں کا ریپ کریں گے، یہ بچوں کو قتل کریں گے، تو ٹھیک ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا پھر جب یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے ان کو غلام بنا لو. اور چوتھا جو آپشن ہے وہ یہ کہ ود اور وداؤٹ کمپنسیشن ان کو اوپر احسان کرو، احسان کر کے چھوڑ دو. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ 4 آپشن ذکر کیے ہیں. لیکن قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے، بقیہ آپشن حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں. اور یہ 4 آپشنز یہ امیر المؤمنین یا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کے مطابق کون سا زیادہ آپشن بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے. لہٰذا اگر جنگی قیدی آئیں تو ان کا بھی ایک ہی مصرف نہیں ہے کہ ان کو ہم غلامی بنائیں گے، بلکہ ان کے 4 آپشنز ہیں. ان میں سے اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ غلام بنانا ہے تو غلام بنایا جائے گا. اور یہ ضروری کیوں سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے قیدی مثلا غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں اور انہوں نے غلام بنا لیا تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی پھر جو غیر مسلموں کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں ان کو غلام بنائیں گے. ٹٹ فور ٹیٹ کا اصول چلتا ہے جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو قتل کریں ہمیں اور ہم آپ کو جو ہے بریانی کھلائیں یا ہم حلیم کھلائیں. ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے. یہ جنگ کا اصول ہے. تو اس طریقے سے غلامی کی تیسری قسم ہے اس کو اسلام نے وقتی طور پر ختم نہیں کیا، چونکہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں تھا، یہ ایکسٹرنل مسئلہ تھا. یہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کے تعاون اور دوسروں کے ساتھ معاہدہ یعنی دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں جی ہم جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو مسلمان قیدی جب دوسروں کے پاس جاتے تو غلام بنتے، لیکن جب ان کے قیدی مسلمانوں کے پاس آتے تو غلام نہ بنتے. اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا. کوشچن ہے کہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا، وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ نبی پاک اور صحابہ کرام کے دور میں ایسی مارکیٹس موجود تھیں جہاں سلیوز کو سیل کیا جاتا تھا، اور نہ صرف غیر مسلم اپنی سلیوز کو بیچا کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کی بھی وہاں پر ان کو اجازت ملی ہوئی تھی کہ وہ اپنی باندیوں کو لا کر وہاں پر جیسا چاہیں استعمال کرنے کے بعد ان مارکیٹس میں لے جا کر اس کی خرید و فروخت کریں، ری سیل تک بھی کریں اور بدلا بھی جا سکے. تو جب ایسی مارکیٹس میں لونڈیوں یعنی باندیوں کو استعمال کے بعد بیچا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی آگے سے کوئی خریدے گا، خریدنے والا ہوگا، استعمال کرنے والا ہوگا. مفتی صاحب تو کیا یہ پروسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ اس کا مطلب اسلام نے پوری ایک مارکیٹ تیار کر دی تھی جہاں سلیوز بیچے، خریدے جاتے، ری سیل کیے جاتے تاکہ ان کے ساتھ لوگ اپنے سیکشول ڈیزائرز پوری کر سکیں. لہٰذا یہ اسلام کی ایک بڑی خطرناک تصویر پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے. اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے؟ جی مفتی صاحب. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصور قائم ہے کہ کوئی مارکیٹیں لگا کرتی تھیں غلاموں کی، جیسے جانوروں کی پیٹ بھرا کرتی ہے اپنے پنجاب کے علاقے میں، ہریانہ، یو پی کے علاقے میں، تو کہ جی ایک جگہ گاؤں میں جانور اکٹھے ہو گئے، اب وہاں لوگ آ رہے ہیں، جانور اپنی پسند کا لے کر جا رہے ہیں. یہ تصور غلط ہے. ہاں غلاموں کو، باندیوں کو فروخت ضرور کیا جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ ابھی جیسے ہمارے قیصر بھائی نے، اسی طرح عامر حق صاحب نے، اور میری گفتگو سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جن کو غلام بنایا جاتا تھا یہ مہمان نہیں ہوتے تھے، یہ غلام باندی ہوتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو قتل کرنے آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ آپ کو غلام باندی بناتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو موقع ملتا تو یہ مسلمان خواتین کا ریپ کرتے، بچوں کو قتل کرتے. اتفاق ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا اور یہ مسلمان فوجیوں کے ہتھے چڑھ گئے. تو ظاہر ہے کہ اب ان کے سامنے اب دو آپشن ہیں. یا تو ایک آپشن یہ ہے کہ ان غلاموں کو یا ان قیدیوں کو، مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑا دیا جائے. تو جیل میں سڑنا یہ کوئی آپشن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کے اوپر اس کا خرچہ بڑھتا ہے، اور اگر آپ ان کو قید میں رکھ کر کتنا ہی آرام کیوں نہ دیں تب بھی وہ ہمیشہ شکایت ہی کریں گے کہ یار قید میں، چونکہ قید ہے، کتنا ہی آرام کیوں نہ دیں. تو اس لیے اب جو بہتر آپشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کے اوپر، ان مسلمان فوجیوں کے اوپر ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا جائے. چاہے ایک فوجی کے حصے میں ایک قیدی آئے یا دو قیدی آئے، جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ان کو تقسیم کر دیا جائے اور ان کو اختیار دے دیا جائے، ان کو مالک بنا دیا جائے. قیصر صاحب نے اپنی گفتگو میں پہلے ہی بتا دیا کہ آج کے دور میں بھی کوئی سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی جو فارم ہے وہ بدل گئی ہے. اب یہ جو سلیوز آئے ہیں، یہ سلیوز آپ کا گھر کا کام کاج کریں گے، آپ کے باہر کا کام کاج کریں گے. اس کے بدلے آپ کو کیا دینا ہے؟ ان کو کھانا دینا ہے، ان کو پینا دینا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے. ان کا مکمل اخراجات آپ کے ذمے ہیں. آج بھی مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے، اور یہ مثال ابھی قیصر صاحب نے ہی دی تھی اور اچھا ہوا کہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلیئرز، سیلیبریٹی پلیئرز، وہ مختلف کلبز کے لیے کھیلتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ کہ ایک کلب اس پلیئر کو دوسرے کلب کو بیچ دیتا ہے اور وہ پلیئر دوسرے کلب کی طرف سے کھیلنے لگتا ہے. تو یعنی جو ٹریڈ چل رہی ہے وہ آج کے دور میں بھی چل رہی ہے ورکرز کی. جو پلیئرز ہیں وہ ورکر ہی ہیں جو اپنے کلبز کے لیے کھیل رہے ہیں. اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی جب ایک قیدی کے پاس، ایک سولجر کے پاس ایک قیدی آ گیا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ بھائی وہ مکمل اخراجات پورے نہ کر سکے. جو آقا ہے، جو سولجر ہے، وہ غریب ہے، وہ اپنے ہی اخراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے. اب یہ قیدی اس کے سر پر آ گیا تو وہ کہاں سے اس کے اخراجات پورے کرے گا؟ تو اس سے بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو کسی دوسرے کو فروخت کر دے کہ بھائی تم چونکہ اخراجات پورے کر سکتے ہو تو تم کو میں یہ بیچتا ہوں اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. یہی صورتحال باندی کے تعلق سے بھی ہے. اس کو پروسٹیٹیوشن اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پروسٹیٹیوشن ایک الگ چیز ہے. سب سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو مثلا وہ اپنے سیکشول ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یار پروسٹیٹیوشن کا اڈا کدھر ہے، وہاں پہنچا، اس نے پے کیا اور اس کے بعد اس نے کنزومیشن شروع کر دیا. جبکہ باندی کے اگر کوئی آدمی باندی کو خریدتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ون نائٹ اسٹنٹ ہوتا ہے جو پروسٹیٹیوشن ہے. اس نے اس کے ساتھ کنزومیشن کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اس کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس عورت کا نام پوچھے، اس کے حال چال پوچھے، اس کی کوئی ذمہ داری لے. لیکن باندی کو جب ایک آدمی خریدتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری لیتا ہے، اس کی تعلیم کی، اس کی تربیت کی، اس کے کھانے کی، اس کی پینے کی. یہاں تک کہ اس بات کی پاسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کے بچے کی ماں بن جائے تو وہ آزاد ہو جائے گی. تمام کی تمام ذمہ داری کے ساتھ ایک مرد اگر کسی باندی کو خریدتا ہے تو یہ نہیں کہ کنزومیشن اسی رات شروع کر دے، بلکہ پہلے استبراء رحم کرنا پڑے گا. اور استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 1 مہینے کم از کم انتظار کرنا پڑے گا. جب ایک منتھلی سائیکل آ جائے گا اور یہ طے ہو جائے گا کہ یہ عورت یا باندی پریگننٹ نہیں ہے تو اب کنزومیشن کی اجازت ہوگی. اس سے بغیر اس سے پہلے اجازت نہیں ہے. جس کو ہم اور آپ پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اس میں اور اس چیز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو پروسٹیٹیوشن نہیں کہا جا سکتا. رہی بات یہ کہ جی کہیں اس علاقوں کے اندر، یعنی میں بات سیرت اور خلفائے راشدین کے دور کی کر رہا ہوں کہ جس سلیو مارکیٹیں لگا کرتی تھیں اور لڑکیاں اس طریقے سے کھڑی ہو جاتی تھی جیسا کہ کوئی ڈسپلے ہے اور لوگ آ کے جناب ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ملتا ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دی، اس میں عزل کی بھی اجازت دی. یعنی وہ پریگننٹ نہ ہو، حاملہ نہ ہو تو اپنے آپ کو اس پروسیس سے پہلے ہی الگ کر لیتے تھے. یعنی نبی نے کہا کہ اگر تم ان سے عزل کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. مطلب یہ کہ یہ صرف ایک پلیجر حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ ان سے بچے نہ پیدا کرنے کے لیے یہ عزل کی صورت کی اجازت دی گئی تھی. ان سے آپ کے بچے نہ ہوں اور آپ جب چاہیں انہیں مارکیٹ میں بیچ سکیں اور ایک کاروبار کیا جا سکے. اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے لونڈیوں کے ساتھ عزل کی اجازت کیوں دی؟ کیونکہ کیا یہ صرف ایک پلیجر حاصل کرنے کا طریقہ نہیں تھا؟ کیا صرف اور صرف لونڈیوں کے ساتھ لذت حاصل کی جائے اور جب آپ کا دل بھر جائے تو ان کو مارکیٹ میں سیل کر دیں، جہاں آگے جا کر وہ کسی اور کے لیے لذت کا سامان بنے؟ یہ بھی ملحدین کا اس طرح کا ہی کوئی سوال ہوتا ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے صرف باندیوں سے ہی عزل کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس نے اپنی بیویوں سے بھی مرد کو عزل کی اجازت دی ہے. سبحان اللہ، زبردست. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد چونکہ بیوی اس کے مکمل رائٹس ہیں، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئی تھی،
وہ آپ کے خلاف یا اسلامی ملک کے خلاف اسٹریٹجی نہیں بنا رہی تھی، بلکہ وہ فلی میرج میں ہے، لہٰذا اس کا جو کنسنٹ ہے، اس کا جو اس کی جو رضامندی ہے وہ یہاں معتبر ہے. وہ اگر چاہتی ہے کہ عزل نہ ہو تو عزل کرنا اب مرد کے لیے درست نہیں ہے. رہی بات باندی کی، ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ باندی وہ ہے کہ جو کل تک یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اسلامی ملک کو تہوبالا کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، اور یہاں کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو باندی بنا لیا جائے. یہ وہی تو عورت ہے کہ جس کو آج باندی بنایا گیا. تو ظاہر ہے کہ اس کو بیوی کا ایگزیکٹ درجہ نہیں دیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سملر ٹو میرج ہے، ایک خاص انسٹیٹیوشن ہے، اس کے حقوق ہیں، لیکن اس کے وہ تمام حقوق نہیں ہیں کہ جو ایک آزاد عورت کے یعنی بیوی کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مرد اگر اس سے عزل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کیا صرف مقصد پلیجر حاصل کرنا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا پلیجر حاصل کرنا برا ہے؟ اگر کوئی پلیجر کہے کہ جی پلیجر حاصل کرنا برا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کو کسی بھی طرح کے پلیجر کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے. یا شادی کرنے کا جہاں ایک مقصد اولاد ہے، وہیں دوسرا مقصد اپنی اس فطری پلیجر کو پورا کرنا بھی ہے. تو اگر پلیجر حاصل کرنا برا ہے تو پھر تو شادی کرنا بھی برا ہونا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ نہیں جی پلیجر حاصل کرنا بہت بری چیز ہے. اصل آپ کہہ لیجیے فیملی پلاننگ کو، اس سے بہتر اب آج کے دور میں فیملی پلاننگ کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف وسائل ہیں، کچھ ٹولز ہیں. اس زمانے میں ساری چیزیں نہیں تھی. تو عزل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب ایجیکولیشن ہوتا تھا تو ایجیکولیشن سے پہلے انسان رک جاتا تھا. لیکن میں ایک چیز بتا دوں، اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ایک آدمی عزل کرے، مثلا وہ جس کو آج کی تاریخ میں پروٹیکٹڈ سیکس کہا جاتا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ ایجیکولیشن سے پہلے ہی رک جائے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو. ابھی بھی اس بات کے چانسز ہیں کہ چونکہ کنسیو کرنے کے لیے 1 یا 2 ڈراپ چاہیے اسپرم کے، کوئی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جب مکمل فل ایجیکولیشن ہوگا تبھی سارے ڈراپس نکلیں گے. کوئی ایک آدھ ڈراپ اگر پہلے نکل جائے اور اسے کنسیو ہو جائے تو عورت حاملہ اور پریگننٹ بن جاتی ہے. اور اگر عورت باندھی پریگننٹ بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ام ولد. ام ولد وہ عورت ہوتی ہے، وہ باندھی ہوتی ہے کہ جو اپنے آقا کے بچے کی ماں ہو اور اس کے بعد اس کو آزاد ہونے کا مکمل حق مل جاتا ہے. ایک چیز یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ پلیجر ایک فطری چیز ہے. انسان فطرت کے خلاف، اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ فطرت کے جو امور ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کے حق میں ہے کہ آپ ان کنٹرول نہ ہو جائیں. پلیجر ہے تو کسی بھی طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی مثلا جائے جانور کے ساتھ پلیجر حاصل کر سکتا ہے، لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. پلیجر حاصل کرنے کا جو حلال طریقہ وہ یہی ہے کہ ایک آدمی شرعی طریقے سے، قانونی طریقے سے وہ میرج میں انٹر، یا یہ کہ اگر مثلا جو سلیوری کی وہ قسم ہے، وہ ہم ماضی میں اگر چلے جائیں تو سلیوری کی اس قسم میں مثلا اگر یہ ہے اور اس کے پاس باندھی ہے جس کو میں ہاف میرج بول رہا ہوں، فل میرج نہیں بول رہا ہوں، تو یہ بھی دراصل ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقہ ہے پلیجر حاصل کرنے کا، جو سوسائٹی میں لیگلی قانونی اعتبار سے ایکسیپٹڈ تھا. لبرل سوسائٹی اور ہماری سوسائٹی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لبرل سوسائٹی میں ہر چیز انکنٹرولڈ ہے. پلیجر حاصل کرنا آپ چاہے جس طریقے سے کریں، آپ جانور کے ساتھ کریں، دیوار کے ساتھ کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، ڈزنٹ میٹر. عورت کے ساتھ کریں، مرد کے ساتھ کریں، یہ آپ کو ایبسولوٹ فریڈم ہے. اسلام نے فطرت کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو کنٹرول کیا کہ آپ لیگلی کریں گے تو پلیجر ٹھیک ہوگا اور لیگلی نہیں کریں گے تو وہ پلیجر حاصل کرنا غلط ہوگا.